اس قوم کے پاس یہ جو حسینیت کی آئیڈیالوجی ہے نا، یہ جو ڈاکٹرائن ہے حسینیت کی، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے نا وہ سبز رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے۔ کیوں؟ حسینیت سرخ ہے، خون۔ کہا ان کو جتنا دباؤ، جتنا مارو، یہ ابھرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرخ رنگ کے ہیں، انہیں مرنے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ یہ تو ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے تھے امریکہ، تو وہاں بہت ساری باتیں، اور ان کا انٹرویو ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں پھر نام لوں گا تو پھر ٹینشن ہو جائے گی، میں نام نہیں لیتا، آپ فلانے ملک سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کو سمجھ میں آتا ہے، اس نے بولا، اس نے وہاں بولا، ان کے گھر بیٹھ کے بولا، ان کے میڈیا کو بولا۔ جرت دیکھیں آپ، اور ہم سے اپنے ممبر پہ نہیں بولا جاتا، یہاں نہیں بولا جاتا۔ عجیب، وہ وہاں بیٹھ رہا ہے، بول رہا ہے، اور کتنی مشکل میں ہے پاکستان، کتنی مشکل میں، فائنینشیل پرابلم ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، کتنا پریشر ہے اطراف کا، سائڈ کا۔ اس نے وہاں جا کر یہ بات کلیئر کر دی ان کو، کہا کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ جس ملک سے جنگ کی باتیں کر رہے ہیں نا، پہلے اس کی آئیڈیالوجی سمجھ لیں، آئیڈیالوجی کیا ہے۔ کہا ان کی آئیڈیالوجی وہ طالبان والی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی وہ نہیں ہے کہ ان کو آپ یوں کریں گے تو یہ چند جگہ پھٹ جائیں گے، نہیں۔ کہا یہ ان سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، اگر ان کو آپ نے کچھ کوشش کیا نا تو یہ چند جگہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو لے جائیں گے۔ یہ بولا ہے اس نے، ریکارڈڈ ہے، یہ انگلش کے اندر اس کا انٹرویو ہے، پڑھیں آپ، کچھ عمران خان سے سیکھ لے آدمی یار، اچھی باتیں تو کر ہی لیتا ہے کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی کہیں، سمجھیں آپ۔ بہرحال کہیں تو پڑھا لکھا آدمی تو ہے، بہرحال ہم سمجھ نہیں رہے بات۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرخ رنگ کے ہیں، ان کو جتنا مارو اوپر، جتنا دباؤ اور اوپر، جتنا دباؤ۔ کہا یہ پرندہ ہے جس کا سرخ بازو ہے، یہ کٹتا ہی نہیں ہے، یہ پرواز کیے جا رہا ہے۔ کہا دوسرا پر سبز رنگ کا ہے، کس کا؟ امید کا، انتظار کا۔ کہا یہ ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا ان کو جتنا نا امید کرنے کی کوشش کرو، مایوس، یہ مایوسی نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہم کل ولیک الفرج۔ کہا یہ ایک کا انتظار کر رہے ہیں، اسی انتظار میں۔ اب کہتا ہے یہ دونوں پروں کے ساتھ اس تشیع کی پرواز اتنی بلند ہے کہ جو بھی تیر پھینکتے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، سلوات بھیج دیں محمد والے وہ انہی کو سمجھانا ہے، اور کیا، آپ کو تو سمجھاتے سمجھاتے بیچارے قبروں میں چلے گئے، فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے کیا ہوا، لیکن اب ان بچوں کو سمجھانا ہے، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ پرواز اتنی بلند ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں تیر ضائع ہو جاتا ہے، تو انہیں کیا کریں؟ یہ نجوہ ہے ان کا، یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ سمجھتے ہیں بس چھوٹی موٹی بات ہے، گلی کی بات ہے، ٹرسٹ کی بات ہے، انجمن کی باتیں ہیں، ہم نہیں ہیں، یہ معاملہ بہت اوپر ہے اور بڑا پیچھے سے ہے۔ یہ کئی سال سر یہ جھکا کے بیٹھتے ہیں تو کچھ نکالتے ہیں، اور اتنی پلاننگ کرتے ہیں، اور نتیجہ پھر میں آپ کو دے دوں گا جو انہوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کیا کریں، کیسے روکیں ان کو؟ بھائی باقیوں کو تو انہوں نے کوشش کر کے دبا لیا، کہیں مقام دے کر، کہیں مال دے کر، کہیں شہوت کے ذریعے سے، کہیں لذتوں کے ذریعے سے دبا لیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ایسی ہیں، ادھر نہیں دبا پا رہے۔ کیوں نہیں دبا پا رہے؟ جو کوشش کرتے ہیں سامنے ایک نظام آ جاتا ہے، جتنا کوشش کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نظام وہی نظام ہے جو رسول خدا دے کے گئے ہیں، یہ ولایت کا نظام، اور کیونکہ ایک ولی آنے والا ہے، یہ اس کے انتظار میں اس نظام کو بچائے ہوئے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ پھر پلاننگ کی، پرندے کو گرائیں کیسے گرائیں؟
کہا پر تو نہیں کاٹ سکتے، تو پرواز کو آہستہ کرو، روکو۔ کیسے؟ کہا یہ جو حسینیت ہے یہ کس سے ہے؟ کہا مجلس سے، عزاداری سے، ماتم سے۔ تو کیا کرو؟ کہا اس میں کچھ ملا دو۔ کیا ملاؤ؟ کہا اپنے 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 بٹھاؤ۔ کیسے بٹھاؤ؟ بٹھاؤ بٹھاؤ، دوسرا تو بیٹھ ہی نہیں سکتا یہاں، لیبل لگواؤ بڑے بڑے پوسٹروں پہ، فلانا یہ، فلانا وہ، فلانا وکیل، فلانا یہ، فلانا وہ۔ بٹھاؤ ان کو، بٹھاؤ۔ اب دیکھیں نا، ایک اسپیکر کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے دنیا میں؟ کیا ہے؟ اس کی اوریٹیشن اچھی ہونی چاہیے، اس کی زبان ایسی ہو کہ جو انسان کو، تو کیا مشکل کام تھا ایسے لوگ پیدا کرنا؟ ڈھونڈو ڈھونڈو کون ہے؟ اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے بلاؤ، یہ ملے گا، یہ دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ ایک ساتھ بندہ لگا دو، ان کے بندہ لگاؤ، حتیٰ بڑے بڑے، میں نام نہیں لوں گا، میرا مشکل ہو جائے گی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ 20 سال تک بندے کو ساتھ لگایا، 20 سال اس نے کچھ نہیں کہا، اس کا اتنا اعتماد ہو گیا اس کے اوپر، 20 سال بعد نتیجہ دیا۔ یہ 1-2 سال کی پلاننگ نہیں کرتے ہاں، ان کو پتہ ہے مقابلہ کس سے ہے۔ یہ کیا، ممبر کو کنفیوز کر دو۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ تشیع کے پاس سب سے زیادہ مضبوط کیا چیز ہے؟ توحید۔ جو توحید تشیع کے پاس ہے وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر علی جیسا بندہ ہو تو وہاں خدا کیسا ہوگا؟ خدا کیسا ہوگا؟ ان کے پاس سب سے مضبوط تشیع توحید ہے۔ کہا توحید کو خراب کرو۔ کہا کیسے خراب کرو؟ کہا لے کر آؤ۔ کہا یہ سب کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے اسکیننگ کی، کہا ان سب کو علی سے محبت ہے۔ کہا اچھا چلو بس علی کے نام پر جو دل چاہے کیے جاؤ، جو دل چاہے کیے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اب جو بھی حضرت علی کے نام پر آئے گا، میں تو علی کا نوکر، میں تو مولا، میں تو مولائی، تو مولا ہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں تو محبت ہے مولا علی سے، اگر آپ مولا کا ذکر کریں گے ہم آپ سے بھی محبت کریں گے، ہم آپ سے، لیکن اگر آپ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، میری محبت کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں، تو میں کب تک برداشت کروں گا؟ کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو یہ کرنا تھا نا، اور کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا ہے بھی، آج نہیں تو کل ہونا ہے کہ جو انہوں نے اندر ڈالے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ تو نہیں رہے خدا نخواستہ، بھائی جو شخص جیسا ہے، اور اس میں نہیں کہہ رہا نا، وہی میں پہلے بھی عرض کر سکتا ہوں، خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ خود مولا کا فرمان ہے نا، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، اس کی زبان خود بخود، اب کیونکہ مولا کا قول ہے، مولا کا قول ہے، تو مولا کا قول تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جتنا بھی میں چھپ لوں، کہیں نہ کہیں تو باہر آ ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو باہر آئے گا نا۔ مثال کے طور پر آپ سب مجلس سن رہے ہیں، میں تو چھوٹا طالب علم مبارک، اب آپ کو سب کہیں جی مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی، اللہ کرے کہ آ رہی ہوگی، انشاءاللہ آ بھی رہی ہوگی جی۔ اب آپ سے کوئی بولے بھی کیا مولانا کیا پڑھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں یہ کوئی بھی وہ چیز نہیں پڑھتے جو سارے مولوی پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ بولیں بھائی ہمیں اس سے کیا کہ دوسرے مولوی کیا پڑھتے ہیں، سب اپنا اپنا پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن سامنے والا بولے نہیں یہ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو بولے بھائی تو ان سمجھ میں نہیں آتی،
تو اپنا علاج کرا لو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی ہوگا نا نیچرلی، یہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل میں ہے اصل، ہمیں اس کو صرف صاف کرنا ہے۔ آپ سب کے دل میں محبت ہے، ولایت ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس ولایت صحیح عمل کرے، صرف ہمیں کئی سال تک اس ولایت پہ عمل کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں عمل نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں سمجھا ہی نہیں گیا، ہمیں پیار محبت سے سمجھایا نہیں گیا، ہمیں واضح تصویر نہیں دکھائی گئی جو دنیا کی ہے اصل۔ ہم اپنے گلی محلے کے تنظیموں میں لڑتے رہے، نہیں، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے جو اندر ڈال کر اس پورے معاملے کو تبدیل کیا، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے اور کامیاب رہے، لیکن کیونکہ باطل ہے ادھر، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کی 100 سالہ پلاننگ اور علی کے نوکروں کی 1 گھنٹے کی پلاننگ، 1 گھنٹے برابر، پٹخ پٹخ کر رو رہے ہیں، نظام بدل دیے،